اندلس کی سرزمین پر رات اتر رہی تھی۔ آسمان پر چاند ایسے چمک رہا تھا جیسے کسی بادشاہ کے تاج میں جڑا ہوا ہیرا ہو۔ یہ زمانہ تھا جب خلافت قرطبہ ٹوٹ چکی تھی اور پورا اندلس چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گیا تھا۔ ہر شہر کا اپنا بادشاہ تھا، ہر قلعے کا اپنا جھنڈا، اور حکمران خود کو سب سے بڑا فرمان روا سمجھتا۔ لوگ اس دور کو ملوک الطوائف کہتے تھے۔ اشبیلیہ کے محل میں بادشاہ معتمد بن عباد اپنے دربار میں بیٹھا تھا۔ اس کے سامنے شاعر، موسیقار، سپاہی کھڑے تھے، مگر اس کے چہرے پر پریشانی صاف نظر آتی تھی۔ غرناطہ کا بادشاہ ہماری سرحد کے قریب فوج جمع کر رہا ہے، وزیر نے جھک کر کہا۔ معتمد نے گہری سانس لی اور تلیتا کہ عیسائی بادشاہ بھی خاموش نہیں بیٹھے۔ ہر طرف دشمن ہی دشمن ہیں۔ محل کے ایک کونے میں ایک نوجوان سپاہی کھڑا تھا جس کا نام زید تھا۔ وہ عام خاندان سے تعلق رکھتا تھا مگر اس کی آنکھوں میں خواب تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ اندلس پھر سے ایک ہو جائے جیسے پرانے وقتوں میں تھا۔ اسی رات زید محل کے باغ میں گھوم رہا تھا کہ اچانک اسے ایک پراسرار بوڑھا شخص ملا۔ اس کے ہاتھ میں لکڑی کا عصا تھا اور آنکھیں عجیب روشنی سے چمک رہی تھیں۔ تم پریشان ہو نوجوان؟ بوڑھے نے پوچھا۔ ہاں، زید نے کہا، ہم مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں، دشمن ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ بوڑھا مسکرایا۔ اندلس کی قسمت صرف تلوار سے نہیں بدلے گی، اس کے لیے دلوں کو جوڑنا ہوگا۔ لیکن کیسے؟ بوڑھے نے اپنی جیب سے ایک پرانا نقشہ نکالا۔ اس نقشے میں ایک راز چھپا ہے۔ قرطبہ کے پرانے کتب خانے میں ایک ایسی کتاب موجود ہے جو اندلس کے تمام حکمرانوں کو متحد کر سکتی ہے۔ کون سی کتاب؟ حکمت کی کتاب۔ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اسے پڑھے اس کے دل سے غرور ختم ہو جاتا ہے۔ زید حیران رہ گیا۔ اگلی صبح وہ خاموشی سے قرطبہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ راستہ خطرناک تھا، جگہ جگہ ڈاکو، دشمن سپاہی اور جاسوس موجود تھے۔ ایک رات جب زید جنگل میں آرام کر رہا تھا تو اچانک گھوڑوں کی آواز سنائی دی۔ 5 نقاب پوش سوار اس کے گرد آ کھڑے ہوئے۔ کون ہو تم؟ ایک سوار نے تلوار نکالتے ہوئے پوچھا۔ میں ایک مسافر ہوں۔ جھوٹ، تم جاسوس لگتے ہو۔ اسی لمحے ایک لڑکی گھوڑے سے اتری۔ اس کی آنکھیں تیز اور چہرہ بہادر تھا۔ رکو، اس نے کہا، یہ لڑکا جاسوس نہیں لگتا۔ اس لڑکی کا نام لیلی تھا اور وہ غرناطہ کے ایک جرنیل کی بیٹی تھی۔ لیلی خود بھی بہترین تیر انداز تھی۔ تم قرطبہ کیوں جا رہے ہو؟ اس نے پوچھا۔ زید کچھ دیر خاموش رہا، پھر سچ بتا دیا۔ لیلی حیران ہوئی۔ تم واقعی سمجھتے ہو کہ ایک کتاب اندلس کو بچا سکتی ہے؟ کم از کم تلواریں تو ہمیں تباہ کر رہی ہیں۔ لیلی نے چند لمحے سوچا، پھر بولی، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ یوں دونوں کا سفر شروع ہوا۔ کئی دنوں بعد وہ قرطبہ پہنچے۔ شہر اب پہلے جیسا شاندار نہیں رہا تھا۔ کبھی یہاں علم، شاعری اور سائنس کا راج تھا، مگر اب گلیوں میں خاموشی تھی۔ رات کے اندھیرے میں وہ پرانے کتب خانے میں داخل ہوئے۔ دیواروں پر گرد جمی تھی اور ٹوٹی ہوئی الماریوں میں پرانی کتابیں پڑی تھیں۔ اچانک زمین ہلنے لگی۔ یہ کیا ہے؟ لیلی نے گھبرا کر پوچھا۔ دیوار کے پیچھے ایک خفیہ دروازہ کھل گیا۔ اندر ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس کے درمیان سنہری جلد والی کتاب رکھی تھی۔ زید نے آہستہ سے کتاب کھولی۔ اس میں لکھا تھا، قومیں اس وقت تباہ ہوتی ہیں جب ان کے حکمران اپنی انا کو اپنی زمین سے بڑا سمجھنے لگتے ہیں۔ لیلی خاموش ہو گئی۔ کتاب کے اگلے صفحے پر اندلس کے پرانے نقشے تھے جن میں پورا ملک ایک سلطنت کے طور پر دکھایا گیا تھا۔ اسی لمحے باہر شور مچ گیا۔ سپاہی آ گئے۔ لیلی نے کہا،
غرناطہ اور اشبیلیہ دونوں کے جاسوس ان کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں پہنچ چکے تھے۔ تلواریں نکل آئی اور کتب خانے میں جنگ شروع ہو گئی۔ زید نے کتاب کو سینے سے لگا لیا۔ یہ کتاب دشمنوں کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ لینا نے تیر چلایا اور ایک سپاہی گر پڑا، مگر دشمن بہت زیادہ تھے۔ تب اچانک ایک زوردار آواز گونجی، بس کرو۔ سب نے مڑ کر دیکھا، وہی پراسرار بوڑھا شخص دروازے پر کھڑا تھا۔ تم لوگ اندلس کی آخری امید کو اپنے غرور کی آگ میں جلا رہے ہو۔ اس کی آواز میں ایسا اثر تھا کہ سب خاموش ہو گئے۔ بوڑھے نے کتاب اٹھائی اور بلند آواز میں پڑھنے لگا۔ جیسے جیسے الفاظ گونجتے گئے، سپاہیوں کے چہرے بدلنے لگے، ان کی آنکھوں میں غصے کی جگہ شرمندگی آ گئی۔ ایک سپاہی نے اپنی تلوار زمین پر پھینک دی، ہم آخر کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ دوسرے نے بھی ہتھیار چھوڑ دیے۔ اس رات پہلی بار مختلف ریاستوں کے سپاہی ایک ہی جگہ بیٹھے، بغیر جنگ کے، مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ چند سال بعد عیسائی بادشاہوں نے دوبارہ حملے شروع کیے۔ ملوک الطوائف کی کمزور ریاستیں ایک ایک کر کے گرتی گئیں، لیکن زید اور لیلا کی کوششوں نے کئی لوگوں کے دل بدل دیے تھے۔ انہوں نے نئی نسل کو یہ سبق دیا کہ طاقت صرف محلوں اور فوجوں میں نہیں، اتحاد میں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں آج بھی قرطبہ کے کھنڈرات میں رات کے وقت اگر وہ خاموشی سے کھڑا ہو تو ہوا میں ایک سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ جو قوم آپس میں بٹ جائے اس کا سورج جلد غروب ہو جاتا ہے۔